السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ گلا ابھی بھی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ مجھے لگا کہ رات کو ماسکیٹو کلر لگانے سے میرا گلا خراب ہوتا ہے، تو میں نے آج ماسکیٹو نیٹ لگا لی تھی۔ بچے اس میں لیٹ کے بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ رمضان کی آمد ہے تو ہم لوگ اپنے گھر کی کلیننگ تو کر ہی رہے ہیں کہ ان رمضان ہمیں گھر کی ڈیپ کلیننگ نہ کرنا پڑے، جیسا کہ ہم عید کی صفائی جسے کہتے ہیں۔ تو ہم لوگ اپنے گھر کی کلیننگ تو کر ہی رہے ہیں، مگر میں سمجھتی ہوں اصل یا حقیقی تیاری جو ہے وہ روح کی تیاری ہے۔ ہمیں اپنی روح کو پاکیزہ کرنا ہے۔ اب روح کو پاکیزہ کیسے کرنا ہے؟ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جسے ہم نے اپنانا ہے اور باحیثیت مسلمان اپنی عادات میں پازیٹیو چینج لانا ہے۔ ابھی رمضان المبارک شروع ہونے میں کافی ٹائم ہے، تو ہمیں اس ٹائم کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ قرآن پاک کی تلاوت کے عادی نہیں ہیں، وہ ابھی سے ہی پریکٹس شروع کریں، کیونکہ رمضان کا کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں جانا چاہیے کہ جس دن گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو۔ ویسے تو ڈیلی آپ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور میں ہمیشہ آپ کو یہی کہتی ہوں کہ ڈیورنگ روٹین ٹاسک آپ ساتھ ساتھ تلاوت سن لیا کریں۔ خاص طور پر کچن میں کام کرتے ہوئے ہاؤس وائف اپنی عادت بنا لیں کہ سبزی کاٹتے ہوئے، برتن واش کرتے ہوئے آپ تلاوت ساتھ لگا لیں، سن بھی لیں اور تلاوت کریں بھی۔ میرا تو یہ ذاتی تجربہ ہے کہ ہمارے کھانوں میں برکت بھی پڑ جاتی ہے۔ اچھی عادتوں کی پریکٹس کرنا ابھی سے شروع کر دیں تاکہ رمضان تک آپ عادی ہو جائیں۔ دوسرا، جو روزے ہمارے مس ہو گئے تھے وہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ اگر مس نہیں ہوئے تھے تو آپ سوموار، جمعرات یا جمعہ کو روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے نفلی روزے رکھ سکتے ہیں۔ اس سے دو چیزیں ہوں گی، ایک تو ہمیں ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، دوسرا ہماری باڈی روزہ رکھنے کے لیے ریڈی ہو جائے گی، تیار ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی نمازوں کو بہتر کر سکتے ہیں اس ٹائم میں۔ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ تو آلریڈی 5 وقت کے نمازی ہوں گے، مگر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بھی کوشش کر رہے ہوں گے کہ 5 وقت کی نماز شروع کر سکیں۔ اس طرح ہم اپنی نمازوں میں بھی پابندی لا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ایک گولڈن ٹائم ہے، ابھی سے اپنی نمازوں کو درست کریں۔ عادت بنائیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی جو روٹین ہے وہ ابھی سے سیٹ کر لیں کہ رمضان المبارک جو ہے وہ اس کا آغاز ہوتے ہی ہم عادی ہو چکے ہوں 5 وقت نماز پڑھنے کی۔ رمضان میں تو کسی ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوڑنی، جتنی نیکیاں سمیٹنی ہیں، جتنا ثواب سمیٹنا ہے، جتنا اللہ سے کنیکٹڈ رہیں گے اتنا ہی بہتر ہے۔ کوئی بھی چانس جو ہے وہ مس نہیں ہونے دینا، اور جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تو کوشش کریں نماز کو درست کر لیں، لسٹ بنا لیں دعاؤں کی کہ جو اللہ تعالیٰ سے رمضان میں ہم نے مانگنی ہے۔ یقین کرنا ہے اللہ پہ۔ ہم نے پڑھا ہے نا آپ نے کہ جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگنا ہے، ایک ایگزامپل ہے۔ ہمیں اس حد تک یقین کرنا ہے اللہ تعالیٰ پہ اور اپنی دعائیں قبول کروانی ہیں۔ تو بہت سی لیڈیز کی عادت ہوتی ہے کہ وہ زیادہ ٹائم کچن میں سپینڈ کرتی ہیں، طرح طرح کے پکوان بنا رہی ہوتی ہیں، رنگ برنگے کھانے تیار کر رہی ہوتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں ان دنوں میں کچن سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ بہت سے فروزن میل جو ہیں وہ سیو کیے جا سکتے ہیں۔ رمضان سے پہلے آپ کچھ بنا کے فریز کر لیں تاکہ آپ کا جو کچن کا وقت ہے وہ بچ سکے اور زیادہ سے زیادہ عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ہو سکے۔ بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ روزہ رکھ کے وہ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں یا میوزک سن رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ان تمام چیزوں سے دور رہنا ہے۔ گالیاں نہیں دینی، کسی کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہیں کرنی، چھوٹوں سے شفقت سے بات کرنی ہے، بڑوں سے عزت سے بات کرنی ہے۔ اچھا، ایک تو جب ہم روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے جو روزے مس ہو جاتے ہیں تو تب ہم عورتوں کو ڈپریشن ہوتا ہے۔ تو ان دنوں میں ہم بہت سے دوسرے اذکار بھی کر سکتی ہیں۔ میں آپ کو ایسی چند تسبیحات بتاتی ہوں جو آپ پڑھ سکتی ہیں۔ آپ آیت کریمہ پڑھ سکتی ہیں، استغفار کی تسبیح کر سکتی ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھ سکتی ہیں،
اس کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح کر سکتی ہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل کی تسبیح کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں اتنے زیادہ، آپ ان کو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ گوگل پہ سرچ کر لیں، وہاں سے آپ وہ اذکار چن لیں جو پڑھنا چاہتی ہوں۔ تسبیحات فاطمہ ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، آپ ان کا کثرت سے ورد کریں چلتے پھرتے۔ آپ ان دنوں میں کسی ریلیجیس اسکالر کو سن سکتے ہیں، ان کے بیانات سن سکتے ہیں، نعت سن سکتے ہیں۔ اچھا، آپ ان دنوں میں میرے خیال میں کچن میں تھوڑا بیزی ہو جائیں، پھر اگلے جو روزوں کے لیے آپ کچھ بنا کے پریپیئر کر کے وہ بھی فریز کر سکتی ہیں۔ تو اس کے بعد ہم عورتوں میں ایک یہ بھی ہیبٹ ہوتی ہے کہ جب ہم دو عورتیں بیٹھتی ہیں تو ضرور کسی نہ کسی کو ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں، تو بہتر ہے کہ ہم نیگیٹو پہ بات کرنے کی بجائے ہم ان کے پازیٹیو پوائنٹ پہ بات کر لیں، کتنا ہی اچھا ہوگا نا ہمارے لیے بھی۔ اور بلکہ پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ایک دوسرے کو کمپنی کم دیں، یہ موبائلز پہ جو آپ اتنی لمبی لمبی کالز کرتے ہیں ان سے اوائڈ کریں۔ تو یہی تھی میری وہ چند باتیں جن سے ہم نے اپنی روح کی تیاری کرنی ہے اور اپنی روح کو پاکیزہ کرنا ہے۔ تو باتوں باتوں میں وقت کا پتہ نہیں چلا اور میرا کھانا بھی ریڈی ہو گیا۔ آپ لوگوں نے ولاگ بھی ساتھ ساتھ دیکھا ہوگا۔ میں نے بنائے تھے گڑ والے چاول اور اب میں بنا رہی ہوں بیف شلجم۔ موسم جو ہے وہ کافی اچھا تھا اور گرم بھی تھا، کافی تیز دھوپ لگی ہوئی تھی، بٹ پھر ایک دم سے بادل اور بارش آ گئی۔ اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اپنے پیاروں کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں میری یہ باتیں آپ لوگ ان پر عمل بھی کریں گے، چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے جڑ سکے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق بھی دے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اپنے پیاروں کے ساتھ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اچھی بات کہنا اور پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے ساتھ جڑ سکیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔